آئیے ہم اپنے معاشرے میں جو نکاح ہوتا ہے اس کی طرف چلتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ فلاں گھر میں لڑکی جوان ہے, انہیں رشتے کی تلاش ہے, ادھر لڑکے والے ہیں, لڑکے والوں کے گھر سے چند عورتیں جائیں گی, چند مرد جائیں گے اور لڑکی کو دیکھیں گے. لڑکی والا نہایت شاندار ناشتے کا انتظام, کئی کئی قسم کے پھل, کئی کئی قسم کے میوے اور نہ جانے کیا کیا رکھتا ہے, اور شاندار قسم کا کھانا بنواتا ہے اور محلے والوں کو بلاتا ہے. ادھر لڑکے والے آتے ہیں اور دیکھنے کے بعد لڑکی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا جاتا ہے. کہیں یہ بھی سنا گیا لڑکی کو چلوا کر دکھایا جاتا ہے, کہیں یہ بھی سنا گیا کہ لڑکی کی ہائٹ کو ناپا جاتا ہے, اور کھا کر پی کر منہ صاف کر کے لڑکی والے کا نقصان کر کے آخر میں کیا کہتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مشورہ کر کے بتائیں گے. گھر جاتے ہیں, ایک عورت کہتی ہے لڑکی کی ہائٹ چھوٹی ہے, دوسری عورت کہتی ہے لڑکی کی زبان میں تہذیب نہیں ہے, تیسری عورت کہتی ہے جو ہمیں حسن و جمال کی ملکہ چاہیے وہ نہیں ہے, میرا بیٹا تو اس طرح کا ہے, اور اس لڑکی کو فیل کر دیا جاتا ہے. آئیے اس کٹہرے میں اپنے آپ کو خود کھڑا کیجئے. اگر اس جگہ آپ کی لڑکی ہو, آپ کے گھر مہمان آئے, آپ نے 3-4 ہزار روپے خرچ کیے, ناشتہ کروایا, کھانا کھلایا, آپ کی بیٹی سے پانی منگوایا, آپ کی بیٹی کو دیکھا گیا, اور پھر گھر جانے کے بعد یہ کہہ دیا گیا نہیں ہمیں منظور نہیں ہے, تمہاری بیٹی کا قد چھوٹا ہے, ہمیں منظور نہیں ہے, تمہاری بیٹی کا رنگ سانولا ہے, ہمیں منظور نہیں ہے, تمہاری بیٹی میں تعلیم کم ہے, ہمیں منظور نہیں ہے, تمہاری بیٹی کی زبان میں تہذیب نہیں ہے. بتائیے اس باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اس لیے دیکھنا منع نہیں ہے. دیکھیے آپ کے پاس رشتہ آیا, وہاں اپنے کسی رشتہ دار عورت کو تلاش کیجئے اور اس عورت کو یہ کہیے کہ خاموشی کے ساتھ بغیر بتائے ان کے گھر جائے اور اس لڑکی پر ایک نظر ڈال کر آ جائے. اگر پسند آتی ہے تو پھر سارے جائیے, بغیر تحقیق کے اور بغیر دکھائے ہوئے نہ جائیے, کیونکہ کسی بھی لڑکی کو ریجیکٹ کرنا اور کسی بھی لڑکی کو فیل کرنا آپ نہیں جان سکتے. اس موقع پر لڑکی یہ سوچتی ہے اللہ نے مجھے لڑکی کیوں پیدا کیا, اس موقع پر وہ بچی یہ سوچتی ہے اسے میرے اندر کیا کمی ہے, اور وہ رشتہ 6 مہینے پیچھے ہٹ جاتا ہے. بتائیے یہ ہمارے معاشرے کی کڑوی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ بولو زبان سے, یہی چل رہا ہے. اللہ اللہ کر کے چلو لڑکی پسند آ گئی, اب آگے چلیے, اب کیا ہوگا؟ اب منگنی ہوگی. اسلام میں منگنی کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر منگنی ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے, آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی نکاح فرمائے, تو آپ علیہ السلام منگنی فرماتے, آپ نے منگنی نہیں فرمائی. منگنی میں کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں جی بات پکی ہو جاتی ہے. میرے بھائی بات زبان کی ہوتی ہے. اگر انسان سچا ہے, انسان پکا ہے تو زبان ہی کافی ہے, اور انسان جھوٹا ہے کتنی ہی منگنی کر لو ساری منگنی ختم ہو جاتی ہے. منگنی ہوئی, لوگ آئے, لڑکی والے, لڑکے کو لایا گیا, محلے والے بیٹھے ہیں, خاندان والے بیٹھے ہیں, پریوار والے بیٹھے ہیں, محلے کے معزز لوگ بیٹھے ہیں. جس لڑکے کی شادی ہے اس کو لایا جاتا ہے, اس کے کندھے پر تولیہ ڈالا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے اس تولیے کو ایسے پھیلا لے جیسا کہ بھیک مانگ رہا ہو. برا نہ مانیے گا, جیسے بھیک مانگ رہا ہو. اور اس رومال کے اندر کپڑے, جوتے اور نہ جانے کیا کیا ڈالا جاتا ہے, اور اس کو یہ سکھایا جاتا ہے, خاموش طریقے سے پیغام دیا جاتا ہے کہ ابھی تو چھوٹی بھیک دی جا رہی ہے, آگے جب نکاح کا وقت آئے گا تو تجھے بڑی بھیک بھی دی جائے گی. یہ مردانگی کے خلاف ہے, یہ غیرت کے خلاف ہے. اس انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, اس بچے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کر کے کھلا سکے اپنی گٹوں کی کمائی. اسے یہ سکھایا جا رہا ہے. منگنی ہو گئی, منگنی ہو گئی. منگنی کے بعد اب کیا چلے گا؟ 6 مہینے یہ سال بھر شادی میں ہے. اب لڑکی والوں کے یہاں کئی لڑکے کا باپ جاتا ہے اور پھر کیا دیکھتا ہے, وہ مجھے ناشتہ کیسا کرا رہی ہے, 10-20 قسم کے پھل فروٹ بھی ہیں یا نہیں. اگر ناشتہ ہلکا ہو جائے تو آگے کہتے ہیں بھائی رشتہ دار اچھے نہیں ڈھونڈے. اگرچہ
رشتہ دار جو لڑکی والا ہے وہ قرض میں مبتلا ہے، وہ مر رہا ہے، اس کے کاروبار کا جنازہ نکلا ہوا ہے، وہ نہیں دیکھے گا بلکہ یہ دیکھے گا کہیں مجھے نمکین بسکٹ پہ تو نہیں رکھا دیا، کہیں صرف رسگلوں پہ تو نہیں رکھا دیا، 10-20 قسم کے سامان میرے سامنے رکھے نہیں رکھے، اور جب چلا اسے ہدیہ بھی چاہیے، جب چلا اسے کپڑے بھی چاہیے۔ ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا، لڑکی کا بہنوں یہاں گیا، پھر دسترخوان لگا، 6 مہینے تک ان لڑکی والوں کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے اور اتنا چوسا جاتا ہے، انہیں کنگال کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، رب کعبہ کی قسم یہ دین نہیں ہو سکتا۔ منگنی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ دوسری سمت آئی ہے، منگنی ہو گئی، اب لڑکا اور لڑکی دونوں باتیں کرنے لگے، لڑکا اور لڑکی، بہت سارے بیٹے ہوں گے یہاں بھی، لڑکا اور لڑکی دونوں باتیں کرنے لگے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، یہ کس طرح سے جائز ہو سکتا ہے؟ ابھی تو صرف رشتہ طے ہوا ہے اور بات آپس میں چلنے لگی۔ اب لڑکا کہتا ہے تم میری زندگی ہو، تم میرے احساسات ہو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس کو سارے راز بتلا دیتا ہے۔ ادھر لڑکی سارے راز بتلا دیتی ہے، اور جب نکاح ہوتا ہے، نکاح ہونے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس زندگی میں تباہی اور پریشانی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ محبت تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، اس کا جنازہ نکل چکا ہے۔ جو ایک پاکیزہ رشتہ تھا، جو ایک مقدس رشتہ تھا، اس کو تو نکاح سے پہلے ہی داغدار کر دیا جاتا ہے۔ بات ہوتی رہی۔ عزیزوں، آپ سے ایک درخواست کروں گا، اگر کسی کا رشتہ ہو گیا، پہلے تو منگنی کو ختم کیجئے۔ نوجوانوں، تمہیں آنا پڑے گا آگے، ان بوڑھوں کو چھوڑیے، اپنے خاندان کو چھوڑیے، اپنے پریوار کو چھوڑیے، لڑ جائیے۔ جب رسول اللہ نے منگنی نہیں کی تو میں منگنی نہیں کراؤں گا، کیونکہ میں نکاح کر رہا ہوں اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے۔ منگنی کرنے والوں کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا، رسول اللہ کی مخالفت کرنے والوں کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر کوئی بات کر رہا ہے وہ بات بند کر دے، فوراً اس سے کہے میں شادی کے بعد بات کروں گا تم سے۔ اور جن کی رشتے پکے ہو گئے، اگر بات نہیں شروع کی بالکل بات نہ کرے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو یہ عہد لو، کیونکہ غیر محرم سے باتیں کرنا اور غیر محرم کو اپنی راز کی باتیں بتانا، اللہ رب العزت کی ان دونوں پر لعنتیں برستی ہیں۔ کرو گے بھائی؟ ابھی تو بہت سارا موضوع باقی رہے گا، کئی ہفتے چلے گا، سویر آیا کرو انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ کے دین کے مطابق شادیاں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔